نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باردوا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها رواه رزين۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے میں جلدی کرو، بلا اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں پہلا سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندے علاج سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر۔ جب صدقہ کرے گا نا تو وہ علاج بھی تیرے لیے باعث برکت ہو جائے گا، باعث شفا ہو جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے جو دیکھا ہے، اب کا صرف پڑھنے پڑھانے میں ہی زندگی گزر گئی، جو میں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے، ہمارے بزرگ جب بیمار ہوتے تھے نا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، بکرا بھیجنا، مرغی بھیجنا، جو بھی ان کی حیثیت ہوتی تھی صدقہ بھیجا کر، پھر وہ علاج کروایا کر، ان کی بیماریاں ایسے ختم ہو جاتی تھیں۔ آج کی بیماریاں ڈھیٹ ہو گئی ہیں، ایک دفعہ چمڑ جائے نا جان نہیں چھوڑتی بیماری۔ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے بخار ہوا، تقریباً 3 ہفتے مسلسل بخار لگا رہا، چمڑ ہی گیا یار، اترنے کا نام ہی نہیں۔ جس کو بھی ہو رہا ہے، ایسی سخت بیماری ہو رہی ہے، کوئی نام لے ہی نہیں رہی جان چھوڑنے کی۔ ہمارے پہلے بزرگ بیمار نہیں ہوتے تھے، ہمارے آج کے بزرگ، آج کا ہمارا جو ہے بیچ، وہ بیمار زیادہ ہوتا ہے، بیماریوں کو زیادہ جو ہے وہ شکار ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، ہمارے پہلے لوگ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، ہمارے پہلے لوگ صلہ رحمی کیا کرتے۔ آج کی نسل میں صلہ رحمی ختم ہو گئی۔ میں آپ کو اپنے خاندان کے بتاؤں، تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مولوی صرف بتانے جوگے ہوتے، کرنے جوگے کوئی نہیں ہوتے۔ ہم آپ کو اپنی بتاتے ہیں۔ میرے چچا جان ہیں مفتی عبدالرحمن قمر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، امریکہ میں ہوتے ہیں۔ 9 ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ وہ 9 کے 9 پیسہ کمانے کے بعد نہیں جی، ایک مخصوص رقم چچا جی کو دے دیتے۔ ہمارے علاقے میں مسجد تھی، بوسیدہ مسجد تھی، انہوں نے مسجد مکمل تعمیر کروائی، اس پر 1.5 کروڑ روپیہ لگا، اس فرد واحد نے لگایا۔ ہمارے گاؤں کے اندر، آبائی گاؤں کے اندر، حالانکہ وہ رہتے کدھر ہیں؟ امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان میں ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے آبائی علاقے کے ساتھ انہوں نے رشتہ نہیں توڑا۔ وہاں پہ فری ڈسپینسری قائم کی۔ مسجد کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ خود فرد واحد اٹھاتے ہیں۔ مسجد کا بل ہے، قاری صاحب کی تنخواہ ہے، خادم کی تنخواہ ہے، مسجد کے اندر بجلی، پانی، گیس، جو بھی معاملات ہیں وہ اکیلا فرد واحد کرتا ہے۔ وہاں پہ رحمت فری ڈسپینسری، رحمت میری دادی جان کا نام تھا، اپنی امی جان کے نام پر انہوں نے فری ڈسپینسری لگائی، جس پر 3.5 لاکھ روپیہ تقریباً ماہانہ ادویات پہ خرچہ ہے۔ ڈاکٹروں کی تنخواہوں پہ، ادویات پہ 3.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے، وہ فرد واحد دیتا ہے۔ ہمارے خاندان کی کوئی ایسی بیوہ نہیں ہے جو کسی کے آگے ایسے ہاتھ پھیلاتی ہو۔ میرے دادا بھی، میرے چچا بھی عالم دین، میرا باپ بھی عالم دین، آگے ہم بھی اسی لائن پہ ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو بھکاری نہیں بنایا، نہ اپنے خاندان کو بھکاری بنایا، نہ اپنی بیواؤں کو بھکاری بنایا۔ انہوں نے ہر ایک خاندان کی بیوہ کا ایک جو ہدیہ کہہ لیں، ہدیہ مقرر کیا ہوا ہے، آپ نے یہ ہدیہ لینا ہے، کسی سے سوال نہیں کرنا۔ خاندان کی کوئی غریب گھر کی بچی ہو، بچہ ہو، کوئی بھی سلسلہ، وہ سارے تعلیم کے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ میرا بھائی چھوٹا PhD کر رہا ہے، اس کی فیس انہوں نے بھری ہے۔ ہمیں الحمدللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ میرے خاندان کا ایک بندہ اپنے خاندان کو اگر غنی کر سکتا ہے، قبلہ ایمان سے بتائیے، جتنے بندوں تک اس کا فیض پہنچ رہا ہے، وہ دعا نہیں دیں گے؟ جب وہ دعا دیں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور نہیں کرے گا؟ تو یہ کیا صرف دعا میرے چچا جان لے سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں لے سکتا ہیں یار؟ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جب صدقے کا ذکر کیا نا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، سب سے پہلے قریبیوں کا حکم فرمایا کہ بھائی اپنے قریب جو تمہارے بہن بھائی رشتہ دار ہیں، پہلے ان کو دو بھائی۔ ان کے منہ سے جب دعا نکلے گی، قبلہ اللہ خود بخود بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں تمہاری ٹال دے گا، پریشانیاں خود بخود ٹل جائیں گی۔
میں یہ دسترخوان لگانے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں بھائی اگر ہر ایک سخی آدمی اپنے خاندان کو سنبھال لے تو کیا یہ معاملات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوگا یار۔ حکومت ہماری آج نا ہمیں بھکاری بنا رہی، جناب راشن دے رہی، راشن لے لو جی، فلانا لے لو جی۔ خدا کی قسم ہمیں نہیں ضرورت یار، ہمارے ملک کو سنوارو۔ جب ہمارا ملک سنور جائے گا خود بخود ہماری قسمتیں سنور جائیں گی۔ یہ ہمیں اب بھکاری بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ 500 لے لو، 1000 لے لو، 2000 لے لو، 10,000 لے لو، یہ آپ پیسے ہمارے روک لیں، ہمارے ملک کے اوپر آپ لگائیں، ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کریں، ہمارے نوجوان، ہمارے پڑھے لکھے بچے کو کاروبار ملے، نوکری ملے، وہ خود بخود اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ ہم بھکاری نہیں بننا چاہتے، آپ ہمیں مہربانی کریں، آپ ہماری معیشت ٹھیک کریں، ہمارے ملک کو ٹھیک کریں، ہمارے تعلیمی۔ میرا پاکستان کا بچہ، پڑھا لکھا بچہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا، وہ باہر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے یار؟ آپ یہاں پر اس کو جو ہے نا پرووائڈ کرو۔ میں نے ایم اے پاس بچوں کو ریڑھی لگاتے ہوئے دیکھا، ایم اے پاس بچے ہیں، ایم ایس سی کی ہوئی ہے بچے، وہ ریڑھیاں لگا رہے ہیں، کوئی سبزی کی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی لگا رہا ہے۔ یار بھکاری نہ بناؤ یار ہمیں۔ اگر ایک فرد جو صاحب حیثیت بندہ ہے وہ اگر اپنے خاندان کو پکڑ لے، ایمان سے بتائیں یہ پریشانیاں تکلیفیں تو خود بخود نہیں دور ہو جائیں۔ بیمار آدمی کے لیے سب سے بڑی دوائی کیا ہے؟ بیمار آدمی کے لیے سب سے بڑی دوائی یہ ہے کہ کوئی اس سے جا کے پوچھ لے آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، خیریت ہے، کیسے ہوا۔ جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے نا جی، دل کی کیفیت بتاتا ہے، تو آدھی بیماری تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب 2 4 10 بندے خاندان کے آئیں گے، پھپھی آ گئی، چچی آ گئی، مما آ گیا، ہاں جی، اس طرح اور آ گئے، بچے آ گئے، بندہ جب 2 4 10 دفعہ بتاتا ہے تو خود بخود انرجی پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے پیسے تو بڑے اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن رشتے ہم نے چھوڑ دیے۔ پہلے لوگوں کے پاس رشتے پکڑے ہوئے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اگرچہ وہ غریب تھے یار، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق ایک مورل سپورٹ تو دے دیتے تھے نا جی، اخلاقی سپورٹ تو دیتے تھے۔ اور ان کو دیکھ لیں اور آج ہمیں دیکھ لیں، ہم بیماریوں کے گھر بن چکے ہیں۔ ابھی ہماری عمریں نہیں، ہمارے بابے، ہمارے بڑے بزرگ، ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں بغیر کسی بیماری کے فوت ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی، وہ ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، محبت پیار کرتے تھے۔ یہی ہمیں یہ حدیث بتا رہی۔ آفت جب آتی ہے نا جی، جانے کا نام نہیں لیتی، لیکن جب بندے کے منہ سے دعا نکلتی ہیں نا، اللہ آفتوں کے منہ بھی پھیر دیتا ہے۔ چلو بھائی ہٹ جاؤ، شاباش، ختم ہو جاؤ۔ وہاں پر آفتیں بھی منہ پھیر جاتی۔ آفت آ بھی جائے تو پھر اللہ دعا کے صدقے اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اسی لیے صدقہ صرف یہی نہیں کالی مرغی اٹھا کے دے دی، صدقہ یہ نہیں مسور کی دالیں پھینک دی، صدقہ یہ نہیں کسی سے میٹھا بول لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ سب سے پہلے شروع اپنے بہن بھائیوں سے کریں۔ رہی بات یہ کہ وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں، وہ ہم سے خوش نہیں رہتے، بھائی دنیا آج اللہ سے بھی ناراض ہے، اس کے رسول سے بھی ناراض ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جو کائنات کو سب کچھ دے رہے ہیں، دنیا تو اس سے بھی ناراض ہے، تو کیا اس نے دینا چھوڑ دیا ہے؟ اس نے دینا تو نہیں چھوڑا نا۔ یعنی بڑے لوگوں کی عادتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی شخصیات بھی بڑی ہوتی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔